اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب کہف۔ آج سے تقریباً 2000 سال پہلے روم کے شہر افسوس میں ایک ظالم بادشاہ دقیانوس کی حکومت تھی۔ جو شخص بتوں کی پوجا نہ کرتا اسے قتل کروا دیتا تھا۔ ایک دن ایمان والوں کے قتل کا منظر دیکھنے کے لیے چند نوجوان آئے۔ اللہ عز و جل نے ان کے آنکھوں سے پردہ ہٹا دیے تو انہوں نے دیکھا کہ جس مومن کو بھی قتل کیا جاتا فرشتے آسمان سے اترتے اور اس کی روح کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ یہ ایمان افروز منظر دیکھ کر وہ سب نوجوان ایمان لے آئے۔ بادشاہ دقیانوس کو سفر پر جاتے ہوئے اس بات کا علم ہوا تو اس نے انہیں 3 دن کی مہلت دی کہ میرے واپس آنے تک ایمان سے پھر جاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ تیسرے دن یہ صاحب ایمان نوجوان کچھ مال لے کر رات کے وقت شہر سے رخصت ہو گئے۔ راستے میں انہیں اپنے خاندان کی بکریاں چرانے والا ایک چرواہا ملا جسے انہوں نے اپنا ماجرا بیان کیا اور اسے بھی ایمان کی دعوت دی۔ چرواہے نے ایمان قبول کیا اور ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ چرواہے کا رکھوالی کرنے والا کتا بھی ساتھ ہی چل پڑا۔ یہ سب سفر کرتے کرتے صبح کے وقت شہر سے تقریباً 6 میل دور ایک غار میں پہنچے اور کھانا کھا کر سو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں اصحاب کہف یعنی غار والے کہا جاتا ہے۔ غار بند کر دیا۔ بادشاہ دقیانوس کو سفر سے واپسی پر اصحاب کہف کے غار میں پناہ لینے کا پتہ چلا تو اس نے ہر کے منہ پر دیوار بنوا دی تاکہ وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے یہی انتقال کر جائے اور یہی غار ان کے قبر بن جائے۔ جس حکومتی ملازم کو یہ حکم دیا گیا اس نے اصحاب کہف کے نام تحتات اور ان کا پورا واقعہ عمدہ قسم کے سیسہ، ایک سیاہی مائل نیلے رنگ کی دات جس سے بندوق کی گولیاں اور چھری وغیرہ بنائے جاتے ہیں سے بنی تختی پر لکھوایا اور اسے تانبے کی ایک صندوق میں بند کر کے دیوار کی بنیادوں میں رکھوا دیا۔ اصحاب کہف تقریباً 309 سال تک مکمل سوئے رہے۔ اس دوران کسی بھی آواز کے سبب ایک لمحے کے لیے بھی بیدار نہ ہوئے۔ اس عرصے میں کئی بادشاہ آئے اور گئے یہاں تک کہ ایک نیک دل بادشاہ پیدروس کی حکومت آگ۔ اس کے زمانے میں کئی فتنے اٹھے جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت آنے کا کچھ لوگ انکار کرنے لگے تھے۔ پیدروس نے یہ حالت دیکھ کر بارگاہ الہی میں فریاد کی، یا اللہ عز و جل کوئی ایسا نشانی ظاہر فرما جس سے لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت آنے کا یقین ہو۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے بادشاہ کی دعا یوں قبول فرمائی کہ ایک چرواہے نے اپنے بکریوں کے آرام کے لیے اس غار کو چنا اور لوگوں کے ساتھ مل کر غار کے منہ پر بنی دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ سب وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ دیوار گرنے کے بعد اصحاب کہف بیدار ہو گئے۔ حالات ایسی تھی جیسے کہ ایک رات سوئے، یوں چہرے تر و تازہ اور کپڑے بالکل صاف ستھرے تھے۔ نیز ان کا کتا غار کے کنارے کلیہ پہ لائے لیٹا تھا۔ اصحاب کہف صبح کے وقت سوئے تھے اور جب اٹھے تو سورج ڈوبنے میں کچھ وقت باقی تھا۔ انہوں نے نماز ادا کی اور اپنے ساتھی یملیحا کو کھانا لانے کے لیے بھیجا۔ یملیحا ایک تندور والے کی دکان پر گئے اور کھانا خریدنے کے لیے دقیانوسی دور کا سکہ دیا۔ صدیہ پرانا سکہ دیکھ کر بازار والے سمجھے کہ ان کے ہاتھ کوئی پرانا خزانہ آ گیا ہے۔ وہ یملیحا کو حاکم کے پاس لے گئے۔ اس نے پوچھا، خزانہ کہاں ہے؟ یملیحا بولا، یہ خزانہ نہیں ہمارا اپنا پیسہ ہے۔ حاکم کہنے لگا، یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ سکہ 300 سال پرانا ہے؟ ہم نے تو کبھی یہ سکہ نہیں دیکھا۔ یملیحا بولے، دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ حاکم بولا، آج کل اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ سینکڑوں سال پہلے اس نام کا ایک کافر بادشاہ گزرا ہے۔ یملیحا نے کہا، کل ہی تو ہم دقیانوس سے اپنے جان بچا کر غار میں چھپے تھے۔ آئے میں آپ کو اپنے ساتھیوں سے ملواتا ہوں۔ حاکم اور کئی لوگ غار کی طرف چل پڑے۔ غار میں موجود اصحاب نے جب لوگوں کی آواز سنی تو سمجھے کہ یملیحا پکڑے گئے تو دقیانوسی فوج انہیں بھی پکڑنے آ رہی ہے۔ یملیحا نے غار میں پہنچ کر ساتھیوں کو سارا ماجرا بتایا۔ حاکم نے غار کے کنارے صندوق دیکھا تو اسے کھلوایا۔ اندر سے تختی ملی جس پر اصحاب کہف کا حال لکھا تھا۔ حاکم نے یہ خبر بادشاہ پیدروس تک پہنچائی۔ وہ بھی آ گیا اور اس نے اصحاب کہف کا حال دیکھ کر سجدہ شکر کیا کہ اللہ عز و جل نے مرنے کے بعد زندہ ہونے اور قیامت کا یقین دلانے کے لیے نشانی عطا فرمائی۔ اس کے بعد اصحاب کہف غار میں آ کر سو گئے اور ان کی روح قبض کر لی گئی۔ پیدروس نے لکڑی کے صندوق میں ان کے مبارک جسم رکھے۔ غار کے قریب مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا اور لوگوں کے لیے دن مقرر کر دیا کہ ہر سال عید کی طرح وہاں آیا کریں۔ تعداد اور ان کے نام ایک قول کے مطابق اصحاب کہف کی تعداد 7 تھی جن کے نام یہ تھے۔
تو کیسا لگا آج کا ہمارا یہ واقعہ؟ امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئی ہے، آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے۔ شکریہ۔